पॉलिटिक्स जो है ना वो मुसलमानों से चूस ली गई है। जो रियल पॉलिटिक्स की सेंस है वो जीरो है हमारी। डेमोक्रेसी इज ए वेरी सिंपल मॉडल। डेमोक्रेसी का जो मॉडल इस वक्त है वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक जितनी ताकत देती जाए कि वो सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इवन रिलीजियस रिफॉर्म्स का फैसला उन लोगों से करवाएं। मैं इस पॉलिटिकल मॉडल को सेंसलेस और एक बीमारी की तरह देखता हूँ। तो डेमोक्रेसी की तो मैं शदीद खिलाफ हूँ, और जो इसको सही कहता है या उसके अंदर इन्वॉल्व है मैं उसको बेवकूफ़ समझता हूँ, अगर वो अच्छी नीयत का भी है। कोई एक पार्टी में से 5 बंदे निकाल के दिखा दें कि जो ये कहते हो कि हमें मॉरल टेस्टिंग करो, सब कहते हैं नहीं मॉरल टेस्ट ना करना मेरे को, उनको आप बार बार वोट देके कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिम्मा तेरे ऊपर और मेरे अदलिया का भी जिम्मा तेरे ऊपर, मेरा पुलिसिंग भी तू करवाएगा। तो फिर उन्होंने वही करना जो इन्होंने किया। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात। पॉलिटिक्स जो है ना वो मुसलमानों से चूस ली गई है। जो रियल पॉलिटिक्स की सेंस है वो जीरो है हमारी, और मैं उसके खिलाफ हूँ कि कोई मुसलमान पॉलिटिकली जो है ना वो इनएक्टिव हो जाए। तो पॉलिटिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, मगर मैं इस पॉलिटिकल मॉडल को सेंसलेस और एक बीमारी की तरह देखता हूँ कि जो सिर्फ इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे दादा हुजूर जो थे उन्होंने भी वोट डाला था तो हम भी डालेंगे। डेमोक्रेसी इज़ ए वेरी सिंपल मॉडल। डेमोक्रेसी का जो मॉडल इस वक्त है वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक जितनी ताकत देती जाए कि वो सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इवन रिलीजियस रिफॉर्म्स का फैसला उन लोगों से करवाएं। तो जब आप उस ग्रुप के इंडिविजुअल को मेजर करें और उसका एक्यूमेन, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंस जीरो, तो डेमोक्रेसी एक एटम बम की तरह उसको हमको तबाह करने का फाइनेस्ट टूल बन जाती है। सो डेमोक्रेसी सिर्फ तब तक एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है जब आम आदमी जिसको आपने ताकत दे दी है वोट की, उसका इतना इंटेलेक्ट हो कि उसको पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। सो उस मॉडल को सपोर्ट करना, इस उसूल को सपोर्ट करना इतना बड़ा गुनाह है क्योंकि ये दुनिया को तबाह करने का बम है। इसका मतलब है कि हर बच्चा एटम बम बना रहा है और मैं जा जाके उनको शाबाशियाँ दे रहा हूँ, तो मैं उस गुनाह का उतना ही बड़ा हिस्सेदार हूँ, क्योंकि वो बच्चे ने एटम बम चला देना अपने मोहल्ले में, उसको तो पता ही नहीं है कि एटम बम है, तो वो तो पटाखे की तरह चलाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म कर देगा। तो यही कर रहे हैं हम। तो जब एक कौम के जहन की कैपेबिलिटी ज़ीरो पे हो और बाकी के तमाम इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हो कि जो उनकी कॉम्पिटेंस है और उनका इंटेलेक्ट है वो बिल्कुल ही मतलब बसीदा अमारत से भी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है, इतने कुंज ज़हनी है इस कौम में, और उनको हमने कह दिया कि आएँ जी आप आगे आप बताएंगे कि मेरे बच्चों का फ्यूचर, रिलीजन का फ्यूचर भी आप लोग डिसाइड करेंगे। तो आप गिनती कर लें जितने भी बंदे आपको नजर आते हैं वो सब के सब फिर उनका एवरेज एक्यूमेन आपके बच्चों का रिलीजियस एक्यूमेन है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, सोशल एक्यूमेन है। तो डेमोक्रेसी की तो मैं शदीद खिलाफ हूँ, और जो इसको सही कहता है या उसके अंदर इन्वॉल्व है मैं उसको बेवकूफ़ समझता हूँ, अगर वो अच्छी नीयत का भी है। और अगर वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहा है तो मैं फिर उसको जो है ना वो दुश्मन समझता हूँ उस नेकी का, कि जिस नेकी के लिए दुनिया में हम लोग आए थे। रियल पर्पस के खिलाफ हैं लोग। सो जो भी कोई पाकिस्तान में कहता है पॉलिटिक्स, तो वो डेमोक्रेसी समझ रहा था। इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी, ब्रेन वॉशिंग, कंडीशनिंग हो चुकी है कि उनको ये नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होती है। जैसे कि जब तक फ्रांस ने डेमोक्रेसी याद नहीं की थी तो पॉलिटिक्स होती नहीं थी। पॉलिटिक्स आदम के 2 बेटों में शुरू हो गई थी। पॉलिटिक्स इज अ टोटली नेचुरल एंड इनेट फिनोमेना, वी आर ऑल बोर्न विद इट। आप सियासत को के एसेट को समझें। डेमोक्रेसी से ज़्यादा पिटी भी जो है ना इंस्ट्रूमेंट अभी तक इंसानों ने नहीं ईजाद किया, क्योंकि वो उस कॉमन सेंस के खिलाफ। और वो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मजबूरी थी उस वक्त, क्या चाह रहा था बादशाह, और उसने क्यों 2 विंग बनाए थे लेफ्ट और राइट के, क्यों बिना पड़ी इस चीज़ की। उनके लिए ठीक थी उस वक्त, उस भाई साहब के लिए ठीक थी।
پوری دنیا کو ہم نے ایسے لے لیا جیسے کہ صرف اس لیے کہ وہ یورپ کر رہا ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا. سو میں پی ٹی آئی, مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں نا, جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ایم این اے اور ایم پی ایز, میں ان کو کینسر بولتا ہوں. یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں نا پھر آگے آگے. وہ سوچیں مورلی زیرو, ایک بندہ مورلی اوپنلی کہتا ہو کہ میں مورلی زیرو ہوں, کہتا بھی نہ ہو کہ میں مورلی صحیح ہوں, خود کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ہم مطلب کوئی ایک پارٹی میں سے 5 بندے نکال کے دکھا دیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں مورل ٹیسٹنگ کرو. سب کہتے ہیں نہیں مورل ٹیسٹ نہ کرنا میرے, ان کو آپ بار بار ووٹ دے کے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرے عدلیہ کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرا پولیسنگ کا بھی سسٹم, بچوں کے فیوچر کے انڈیکیٹر ہیں, پولیسنگ بھی تو کروائے گا. تو پھر انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے کیا. سو اٹس پرپاسٹرس, نتھنگ ایلس, ایبسولوٹ کیاس ہے کہ. اور میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم بچوں کا دین بھی کنفیوز کر رہے ہو. لٹل یو آر کنفیوزنگ دا کور, اور اس کے لیے 2 روپے کی جسٹیفیکیشن دینے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے, اسلام ایسے آپ کو آپ واحد بندے تھے جس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے نا اس کا لانے کا طریقہ کوئی اور ہے. ویسے دنیا میں 1000 قوموں نے ایک نظام بنا لیا, ہم ان کا ایک ادھار مانگا ہوا نظام چلا لیتے ہیں, چلو تھوڑی دیر کا گزارا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے قوم کے حالات اس وقت, کبھی ایک صحابی بھی آئے اس کو ووٹ پڑے گا پاکستان میں صحابہ کو, ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے سزائے موت تو ہمارے اوپر لگنی ہے, کوڑے پڑنے ہمیں, جیلوں میں ہونے ہم نے, تو وہ تو نہیں, یہ قوم صحابہ کو ووٹ تو نہیں ڈالے گی, تو یہ اپنے جیسے کوئی ووٹ ڈالتی ہے. سو میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسلمانوں کی تعداد اسلام میں بڑھ جائے تو عمران خان نے بھی اصل میں شیو کرنی بند کرنی ہے, اور وہ بھی باریش سفید داڑھی والا بندہ ہی ہے نا, تو شیو کر نظر نہیں آ رہا نا. نواز شریف بھی تو وہی ہے, یہ تو بزرگان ہیں, تو یہ داڑیاں رکھیں گے کلے پہن کے آ کے درود پڑھ کے ووٹ مانگا کریں گے, کیونکہ اس وقت قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. تو یہ بھی پھر اسی طرح کول بن کے آتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانا, وہ پھر کیونکہ ریلیجن کی زیادہ بات کرو تو ان کے ووٹ کٹتے ہیں, ووٹ کٹیں گے تو یہ سیٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے پیور میکنزم آف گریڈ, نتھنگ ایلس. سو یہ یا تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر اپنے ورکرز کو, کیونکہ ہلکا سا بھی سوچنے والے کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے اس کو ہلکی سی بھی سینس ہو. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے, کہ گھر روز دودھ والا تو بھینس کیوں پالے گا, ٹھیک ہے. اس بات پہ اس کو اسی رات کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے تھے. اسی وقت اقبال جرم کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اس بھائی صاحب نے جو ہے نا دودھ والے بلائے ہیں, تو اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا ہمیں. جس قوم کی یوتھ ایسے بندوں کو اوپن برملا ہیرو مانتی ہو کہ ہاں یہ تو گلوبل لیول کا زانی ہے, تو اس بندے کو آپ لیڈرشپ میں ڈالیں گے. میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ لسٹ نکالیں ان کی مجالس محافل میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تم دنیا میں دنیا سے کیا چاہ رہے ہو. تمہاری عمریں مرنے کی ہیں, تم ابھی تک کس لالچ میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ نواز شریف پلاسٹک کے بال لگا کے بیٹھے ہوئے, تجھے تو اپنے آپ سے نہیں سیٹسفائی, تو کسی کو سیٹسفائی کیسے کرے گا. دس از اے پرابلم دیٹ کامن سینس 10-year-old boy can solve. کہ بھائی تو لیڈرشپ کا لفظ کیسے بول دیتا ہے. What kind of a leader is not satisfied. لوگوں کو, لڑکیوں کو ایسی بیماری لگتی ہے نا, تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ تو میک اپ کیے بغیر اگر نہیں آ سکتی تو اپنے آپ سے نہیں خوش, تو ہمیں کیا بتائے گی کہ کیسے خوش ہوتے ہیں دنیا میں. ہمارے مرد ایسے ہوئے, اور اس کو پھر وہ والا اسٹیٹس سے ملنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مورل پولیسنگ بھی یہ کریں گے. دس از ناٹ, یہ سب بیسک انڈیکیٹر سب کو پتا ہے. میں اگر ایسی حرکتیں کروں نا تو آپ چھچورا کہیں گے. یہ لوگ کرتے ہیں کوئی ہیرو لیڈر بنائیں گے, اپنا وہ ٹیسٹ اپنے اوپر کرا کے, اپنے سگے باپ نے حرکت کی نا تو ہم اس کو اس کے اسٹیٹس سے اتار دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ یہاں پہ آپ لوگ, یہاں پہ آپ ابو جی, یہاں پہ آپ نے دونوں بھائی کی ہے, آپ نیچے آ گئے, اپنی اڑان نیچے کر لیا آپ نے. یو آر فادر, دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپیکٹ یو, ادروائز آپ بندے ٹھیک نہیں ہیں. ان لوگوں کے میجر کرائمز ہیں یہ سارے. یہ میں آپ کو ابھی لسٹ شروع نہیں کی ابھی. اسلام میں جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. یہ نواز شریف پارٹی نے اور یہ شیریں مزاری پارٹی نے,
ایک بندوق لے کے اسلام کے اوپر آ جاتے ہیں. کیوں؟ دے ایبسولوٹلی آر ٹرینڈ. پاکستان کی 60s کی سائیکالوجی تھی, 50s کی سائیکالوجی تھی, جو اس وقت کے اماں ابا تھے, کہ اسلام کی ایک ایسی کوئی ہائبریڈ انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جس کے تھرو وہ کہہ رہے تھے بس جو نماز پڑھتا ہے وہ تو صحابی ہے بس, باقی سارا کچھ انہوں نے تھوڑا سا کمیونزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا کیپٹلزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا ویسٹرن یورپ سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا امریکہ سے انفلوئنس آ رہا تھا, کیونکہ اس وقت امریکہ وہ والی پاور میں نہیں تھا 15 میں کہ جو ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا دنیا کو. سو دے ہیڈ اے ویری ہائبریڈ کلچر. اس لیے آپ کو پتا ہوگا تو شلوار قمیض جو دوپٹہ پہنتی تھی وہ بڑی مذہبی عورت سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اور ایوب خان جیکی کینیڈی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان کے ٹرپس ارینج کرتا پھرتا تھا, اور وہ اوکے تھا ان کے لیے کہ جان ایف کینیڈی کی بیوی آ رہی ہے اور سپوزڈ گرل فرینڈ ہے ہمارے صدر کی. کین یو امیجن کہ یہ اس وقت کا یوتھ ہے جو اس وقت اوکے کر رہا تھا ایوب خان کو. دے ور اوکے وتھ دس. مطلب ٹھیک ہے, پھر میں بھی ایسے کرتا ہوں تو آپ میرے بارے میں کیوں آپ یہ سوچیں گے, یا پھر کوئی اس وقت کا کوئی اور بندہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ طارق جمیل صاحب یا کوئی اور مذہبی اسکالر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو, نہیں یہ تو ٹھیک نہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصول تو ایک ہی ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. مطلب آپ کیا کریں, تو پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے سیپریٹ اصول بنائے, ہم نے خود بنائے ہیں نا, اس لیے ایسے بدماش دندناتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ. دیٹس اے پرابلم آئی وانٹ ٹو سالو فرام دا یوتھ کہ بھائی کوالیفائر ہمارے پاس ہے, تمہیں ڈیموکریسی میں ووٹ بھی ڈالیں گے, آئی سوئر ووٹ بھی ڈالیں گے, ٹینشن نہ لو, ڈیموکریسی سے بھی آ سکتا ہے. اصول اللہ کے رکھ لے اور 25 کروڑ ووٹ ڈالیں گے تجھے. شہباز شریف آپ کو ہی ڈال لیں گے 25 کروڑ, بس تو اصول اللہ کے رکھ لو, جو اللہ کے اصول پہ آئے بے شک ڈیموکریسی سے پرائم منسٹر بنے, ہمیں کیا. مگر نہیں, ان کو پتہ ہے جیسے ہی اللہ کی بات کریں گے تو وہ ان کا لبرل ووٹ کٹ جائے گا, اور اگر لبرل بات کریں گے تو مولوی ووٹ کٹ جائے گا. So they're balancing, ہائبریڈ رہتے ہیں جان کے. ان کے ڈرائنگ بورڈز کا مجھے پتا ہے نا اچھی طریقے سے, بچہ تو نہیں ہوں میں, تو یہ مولوی ووٹ کے لیے کیا اسپیچ کرنی ہے, کیا الفاظ ڈال لیں, ان کے اسپیچ رائٹر بول رہے ہوتے ہیں یہ والا لفظ نہ بول دینا, اس سے انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے وہ والا کلسٹر. دے آر پلئنگ گیمس, چیس کھیل رہے ہیں بیٹھ کے صرف اس لیے کہ, اور باتیں کریں لیڈرشپ کی. لیڈرشپ چیس نہیں کھیلتی, اصول کھیلتی ہے بس. جس کو نہیں پسند اللہ حافظ, جس کو پسند ہے آ جائے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ دیٹس ہاؤ اسلام از ڈن, دیٹس ہاؤ لیڈرشپ از ڈن.